السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، یہ اسپیشل عید پروگرام ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس دفعہ عید سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ اس دفعہ عید پر ایک ہی میسج ہے کہ احتیاط کیجئے، گھر پہ رہیے، اور وہ جو فاصلہ ہے، جو عید پر ہمارے فاصلے، عید تو ہوتی اسی لیے کہ جو فاصلے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دوریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی کسی سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے تو اس کو عید کے موقع پر منا لیا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ آپ ان کو منائیں ضرور، ٹیلی فون کر کے ان سے بات ضرور کریں، ناراضگیاں ختم کریں، عید کی مبارکباد دیں، ایک دوسرے کو اچھے محبت بھرے پیغامات بھیجیں، خود سے لکھ کر بھیجیں۔ وہ جو فارورڈڈ میسیجز والا ایک ٹرینڈ ہے اس پر نہ جائیں، اس سے زیادہ پیار بڑھے گا، لیکن وہ جو ایک دوسرے سے مل کے گلے ملنے والا معاملہ ہے وہ ذرا ڈسٹنس ہمیں برقرار رکھنا ہوگا۔ اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسی ہم یکجہتی سے اکٹھے چلتے ہیں تو یہ یقیناً ہمارے لیے ایک قومی عید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی آج جو ہمارا قومی رنگ ہے وہ اسی رنگ کا میں نے لباس بھی پہنا ہوا ہے۔ آج کے پروگرام میں جی ہم اپنے معزز مہمانوں سے بات کریں گے عید کے اس پرمسرت موقع پر، وہ کس طرح سے عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس دفعہ جو عید مختلف ہے گزشتہ تمام عیدوں سے جو اس سے پہلے ہوتی آئی ہیں، تو یہ کیسے مختلف طریقے سے اس کو اسپیشل بنا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جی ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، گو کہ سب انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ٹیلی ویژن کی پہچان ہے، اور کوئی اپنی دی گئی انفارمیشن سے لوگوں کو باخبر رکھتا ہے، تو کوئی اپنے فن سے، اپنے آرٹ سے لوگوں کو محظوظ کرتا ہے، اور ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دونوں ہی آج کل کے دور میں وقت کی ضرورت بھی ہیں، اور اس کے بغیر زندگی میں لگتا ہے یوں کہ اداسی ہے یا کچھ کمی ہے۔ تو سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ذوالقرنین حیدر صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے، اور آج میں ذاتی طور پہ بہت خوش ہوں کہ آپ کے ساتھ آج عید کے موقع پہ ملاقات ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں میں کب کا سوچ رہا تھا ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات ہونی تھی تو کب ہونی تھی اور کیسے ہونی تھی وہ آج ہو رہی ہے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ اور آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ سب سے پہلے دیکھنے والوں کو عید مبارک، آپ کو عید مبارک، خیر مبارک آپ نے کہا، اور میری طرف سے آپ کے چینل کو اور آپ سب کو بے پناہ دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، اور ساتھ ہی دعا ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جنہوں نے بلایا ہے، وہ تمام لوگ پروردگار مولا کریم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو حالات چل رہے ہیں۔ تو اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ساتھ میں ہمیں جی اسلام آباد سے جوائن کیا ہے، گو کہ ان کا تعلق لاہور سے ہے، یہ ذرا کنفرمیشن وہ بھی کر دیں گی، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو وہ مجھے درست بھی کر دیں گی، لیکن وہ ہیں اسلام آباد میں، تو اور تعلق ان کا جو ہے وہ ہمارے ہی شعبے سے ہے، اور مختلف پولیٹیکل پرسنالٹیز کی وہ یقیناً میں یہ نہیں کہوں گا کہ کلاس لیتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، ان سے وہ سوالات پوچھتی ہیں جو ایک عام آدمی پوچھنا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں جی انیکا نثار۔ انیکا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور انیکا جو ہے نا، ان کی ایک اور بڑی اسپیشل بات یہ ہے، میں نے ابھی وہ قومی رنگ کی بات کی، تو ہماری پہچان ہماری پاک فوج، تو بے شک بہت کام کیا ہے، لیکن ایک کام جو کہ لوگوں کو ابھی تک یاد ہے 2019 سے، لیکن آئی ایم شیور آگے بھی یاد رہے گا، آئی ایم شیور کہ انیکا کے لیے بھی وہ میموریبل ایکسپیرینس رہا ہوگا جو 2019 میں 23 مارچ کی جو پریڈ تھی ہماری، اس پریڈ ایونیو پہ جو اس کی کامنٹری تھی، اس کو کرنے کی اپرچونٹی اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ انیکا نے نبھائی، اور بڑی خوب نبھائی تھی۔ انیکا، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک علی، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ نے ایک چیز کا بڑا خیال رکھا کہ یہاں بھی سوشل ڈسٹینسنگ اور ایس او پیز کو فالو کرنا، کیونکہ اکثر اوقات عید پروگرامز کے اندر ہم ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں امپلیمنٹ کر سکتے، لیکن اٹس اے ویری پلیزنٹ سرپرائز ٹو سی کہ آپ اس موقع کے اوپر بھی اس کو من و عن اسی طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، which is a big thing۔ خود مثال بننا پڑتا ہے دوسروں کو کچھ سکھانے کے لیے، تو kudos to you and your team۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ بتائیے کہ عید پر لاہور آنا نہیں ہوا آپ کا؟ مطلب آپ نے اتنا زیادہ ان دی گئی انسٹرکشنز پر عمل کیا کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس دفعہ اسلام آباد میں شہر اقتدار میں ہی رہوں گی، جو کہ خالی ہو جاتا ہے عید پر خاص طور پہ۔ میں تو علی دفتر میں بیٹھی ہوئی ہوں ابھی، ہم صحافیوں کی تو کوئی عید کی چھٹی والا کوئی سین ہی نہیں ہوتا، ہم لوگ تو بیٹھے ہوتے ہیں دفتر کے اندر، قیامت کے دن بھی پتہ نہیں ہم لوگ بریکنگ نیوز دے رہے ہوں گے کہ کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے، ہمارا تو وہ والا حساب ہے۔ سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم میری بھی دفتر میں ڈیوٹی ہے، ابھی بھی عید کی ٹرانسمیشن وغیرہ چل رہی ہیں، وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنی ہوتی ہیں، پلس
کچھ فرنٹ لائن ورکرز ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی چھٹی نہیں کر پاتے ہیں, یا جو نارمل لوگوں کو چھٹیاں ملتی ہیں, لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری چھٹیاں مل گئی, لیکن نارمل لوگوں کو جو چھٹیاں ملتی ہیں وہ ڈاکٹرز کو, پولیس والوں کو, اس کے علاوہ یقیناً ہم صحافی جو فرنٹ لائن ورکرز میں بھی آتے ہیں, ہمیں چھٹی نہیں ملا کرتی ہے. تو اس لیے اس بار چھٹی نہیں ملی, تو اس بار اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. چلیں ذوالقرنین شیئر کرتا ہوں اس بات کو کہ انیکا لاہور گھر ہے اور اس وقت وہ اسلام آباد میں ہیں, اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں, اور میرے بچے, بیوی اور میرا گھر اسلام آباد میں ہے اور میں لاہور میں ہوں اس وقت. واہ, تو یہ اپنے اپنے محاذ ہیں اور اپنی اپنی جگہیں ہیں. ویسے شہر تو سارے ہی اپنے اور سبھی اچھے لگتے ہیں الحمدللہ. لیکن آپ کو لاہور زیادہ پسند ہے یا اسلام آباد؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اور بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ جی آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں. تو اٹک میرا گاؤں ہے, راولپنڈی میری پیدائش ہے. مائی ہوم اسٹیشن از کراچی ٹی وی, کراچی ریڈیو, کراچی اسکولنگ, کراچی یونیورسٹی, اور ریڈیو پاکستان کراچی اور تھیٹر کراچی. بٹ مائی ریکگنیشن از کوئٹہ ٹیلی ویژن, بلوچستان میری جان. جی, اور رہتا میں لاہور میں ہوں. تو اب آپ جہاں کا کہیں میں وہاں کا ہوں. خیبر سے کراچی سب بھی اپنے. الحمدللہ الحمدللہ, یہ ساری ایک ایک گلی, ایک ایک کونا, ایک ایک گھر ہمارا اپنا ہے الحمدللہ. یہ بتائیے کہ گھر پہ رہتے ہوئے جی. وقت کے ساتھ ساتھ شوق بھی انسان کے بدلتے ہیں, کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے, تو کوکنگ کا شوق ہے آپ کو؟ بے انتہا. اچھا, جی جی. تو کون سی پسندیدہ ڈش ہے آپ کی جو آپ کو کسی کی بنائی ہوئی بھی پسند ہو اور خود بھی شوق سے وہی بناتے ہوں, یا چلیں خود بنانے کو کچھ اور بناتے ہوں لیکن جب کوئی اور بنا کر پیش کرے تو کچھ اور؟ تو پسندیدہ ڈشز دونوں صورتوں میں کون سی؟ دیکھیے, شوبز کے اس سے پوری دنیا میں گھومنے کا موقع ملا اور شہر شہر نگر نگر, لیکن میری فیوریٹ ڈش جو ہے وہ دال چاول ہی ہے. سادہ پلین رائس ود اینی دال جو بھی وہ ہو, اور پھر ساتھ باقی جو لوازمات ہوتے ہیں وہ. لیکن میرا خیال ہے کہ میں جو ہے وہ کڑھائی گوشت, چکن کڑھائی جو اچھا بنا لیں. میرا خیال ہے کہ جو تعریف ہوتی ہے گھر میں, اچھا, تو جب کبھی موڈ ہوتا ہے اور جب کبھی شوق ہوتا ہے مسز کا یا بچوں کا, تو پھر وہ اصرار ہوتا ہے. نہیں تو یہ تعریف بار بار کرتے ہیں یا آپ کو, یا کبھی ہو سکتا ہے کہ بھابھی اس لیے یہ کہہ دیتی ہوں کہ چلیں اسی بہانے کوئی نہ کوئی ایک آدھ ہفتے میں دن ایسا آتا نہیں, ہو میں نے ہر چیز بڑی اعتدال میں رکھی ہوئی. ہاں جی, لاڈ بھی حد تک اور پیار بھی حد تک. انیکا, آپ کو موقع ملتا ہے کچھ بنانے کا یا نہیں بنانے کا؟ ویسے تو لوگ کہتے ہیں جی صحافی کہانیاں بڑی بنا لیتے ہیں. نہیں, لیکن آئی پرسنلی لو کوکنگ. مجھے کھانا بنانا اچھا لگتا ہے, اور کھانا بنا کے جو اس کے بعد کی تعریفیں ہیں وہ سمیٹنا اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. تو عید والے دن کوکنگ میں خود ہی کرتی ہوں, اور صبح کے ٹائم پہ شیر خورما تو آف کورس مسٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے میاں کے موڈ کے اوپر کہ وہ چکن کھانے کا موڈ ہو رہا ہے, حلیم کھانے کا موڈ ہو رہا ہے. جو ان کا موڈ ہوتا ہے وہ ایک دن پہلے پوچھ لیتی ہوں اور اس حساب سے پھر پکاتی ہوں. بٹ یہاں بھی ذوالقرنین صاحب نے کہا کہ وہ چکن کڑھائی بڑی اچھی بناتے ہیں, تعریفیں بھی بڑی ہوتی ہیں, تو ان سے پوچھا نا ذرا کہ ہمیں کب بلا رہے ہیں وہ, ہم بھی پھر لاہور چکر لگائیں گے. اب آپ جب اسی بہانے انہوں نے کہا لاہور چکر لگے گا, نہیں, پھر کڑھائی میں تو لاہور میں ہی ہوں اور آپ نے اپنے فرائض انجام دے کے واپس لاہور آنا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے انیکا کو اسلام آباد سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اب اگر لاہور سے کچھ چاہیے بھی ہو تو بجائے اس کے کہ اسلام آباد سے لاہور آ جائیں, وہ لاہور والوں کو کہیں گے بنا کر وہاں بھجوا دو. ایسا بھی ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو بہت فاسٹ ہو گیا زمانہ, کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ہاں, تو مجھے تو لگ رہا ہے کوئی ایک وقت آئے گا کہ موبائل میں یوں میں کروں گا تو میں کہوں گا انیکا یہ بھجوا دو اور ڈم کر کے یہاں آ جائے. یہ وہ وقت آ رہا ہے. یا یقیناً یہ لگ رہا ہے کہ ہم آ جائیں گے کسی دن اور آپ کے ہاتھ کا کھانا ضرور کھائیں. موسٹ ویلکم. اچھا, ویسے انیکا اس سے پہلے لاسٹ لاہور آئے کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ نہیں, سال نہیں ہوئے ابھی. میں فیبروری میں آئی ہوئی تھی, اس کے بعد سے میرا آنا نہیں ہوا. اصل میں علی میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے جس طرح ذوالقرنین صاحب نے فرمایا نا, پارٹیشن 1947 کے اندر ہماری فیملی شفٹ ہوئی پاکستان, اور پاکستان میں لاہور میں اور لاہور کے آس پاس ہمیں زمین ہے لاٹ کی. تو یقیناً بلونگ تو پھر ہم اس طرح سے کرتے ہیں لاہور کو, لیکن میری براٹ اپ اینڈ برتھ کراچی میں ہوئی.
اور کراچی کے اندر بہت سارا وقت گزرا, پھر بچپن میں کچھ باہر وقت گزرا, اور پھر جب واپس آئے تو کچھ لاہور میں دوبارہ وقت گزرا. شادی جو میری ہوئی ہے وہ میرے سسرال پختون ہے, اور بلوچستان کوئٹہ سے ان کا تعلق, اور رہتی میں یہاں اسلام آباد میں ہوں. تو میرے لیے بھی پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو وہ کسی ایک سے دوسرا شہر برتر نہیں ہے. سارے شہر خوبصورت ہیں, ہر کسی کی اپنی اسپیشلٹی ہے, ہر کسی کی اپنی خاصیت ہے, اور وہ جو خاصیت ہے وہ آپ کو اسی شہر میں جا کر ملتی ہے. تو میں تو ہر شہر کا چکر لگاتی رہتی ہوں, کیونکہ پاکستان کو اون کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ذوالقرنین صاحب نے اور آپ نے دونوں نے یہ تفصیل بتا کے آج سب کو یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ دونوں ماشاءاللہ سے بہت اینٹیک ہیں, اور یہ اینٹیک کا لفظ اور اینٹیک میری سمجھ میں نہیں آیا, اور اینٹیک ہیں اور تاریخی ہیں آپ لیکن دونوں. یہ کہ میرے اور آپ کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ملتے ہیں. آپ نے بھی سفر کی بات کی, سفر تو آپ کے سفر کے پیچھے گھر میں آپ کی اہلیہ یہ تو نہیں کہتی کہ آئے سفر؟ ہاں نہیں, سم ٹائم تو تنگ آ جاتے ہیں بچے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیگم لیکن صاحب آپ کی تنگ نہیں آتی ہیں آپ سے؟ نہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہم آرٹسٹ, جو ہماری فیلڈ ہے, خاص طور سے ہماری جو آرٹسٹ کی جو بیویاں ہیں, شریک حیات جو ہیں, ان کو نارمل وائف سے آؤٹ اسٹینڈنگ جینیس اور وہ ہونا پڑتا ہے اور ہونا چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا کچھ وقت پتہ نہیں ہوتا, ہم جس طریقے سے بزی ہوتے ہیں تو اکثر جو ہے جھنجھلا جاتے ہیں کہ کب آئیں گے آپ. تو جب بھی ریکارڈنگ چل رہی ہے, اب رات کے 12 بج گئے ہیں, 1 بج گیا, 2 بج گیا, اگر لائٹ چلے گی کچھ اور آپ کو پتا ہے ٹیکنیکل کوئی بھی فالٹ ہو یہی سکتا کہا ہے, جاتا ہوگا کہ تو پھر اس میں پرابلم ہو مطلب یہ 12 بجے کون سی ریکارڈنگ ہوتی ہے, یہ مطلب بار بار لائٹ آپ ہی کی جا رہی ہے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. سم ٹائم چڑ کے آدمی بات کرتا ہے, کہتا ہے, ایک دوسرے سے الجھتا ہے. تو جہاں پیار ہوتا ہے وہاں الجھتا ہے, وہاں الجھنا اچھا لگتا ہے, وہاں الجھنا اچھا لگتا ہے. یس آف اور اگر کوئی نہ الجھے تو اس کا مطلب ہے کہ پیار نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہے. کبھی یقین ہی نہ کیجیے گا, اس کی محبت پہ اعتبار ہی نہ کرنا جو تم سے ناراض نہ ہو. تو میں اگر یعنی کہ ہر وقت کسی نہ کسی سے الجھتا رہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے نہیں سب سے پیار ہے. وہ ایک بیماری بھی ہے. یعنی کہ اس وجہ سے نہ الجھتے رہنا کہ چلے جی ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے کہ ایک طرف صحافت ہے اور دوسری طرف ایکٹنگ ہے. ان دونوں کا گھر پہ جب جانا ہوتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. ذوالقرنین صاحب, ایکٹنگ آپ کا پیشہ ہے اینڈ یہی آپ کرتے آئے ہیں آل تھرو یور لائف. جب کبھی گھر جائیں اور گھر جا کے کوئی بھی بات کہیں تو اس پر یہ تو نہیں سننے کو ملتا کہ اب آپ یہ ایکٹنگ گھر پہ نہ آ کر کریں, یہ ایکٹنگ کو باہر ہی چھوڑ کر آئیں, یہ ڈرامہ باہر ہی کریں, گھر پہ نہ کریں؟ نہیں, بیسیکلی اگر آپ ڈیپلی دیکھیں مجھے یا میری لائف کو, تو میرا بھی صحافت سے تعلق رہا ہے, اور میں مختلف میگزینز میں بھی اور اخبارات میں بھی کراچی میں لکھتا رہا ہوں. اور پھر چونکہ رائٹر ہوں میں, ڈائریکٹر ہوں میں, پروڈیوسر بھی ہوں میں, تو یہ جتنی ٹر لگتی ہیں سارا کچھ ہی الحمدللہ میں نے کیا ہوا ہے. تو اس میں تو سارے شعبے آ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ جب ایکٹنگ کر کے جب واپس آتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ جیسے ابھی کرونا کی بات ہو رہی ہے, جو واقعات چل رہے ہیں اور جو سلسلہ ہوتا ہے, سم ٹائم کچھ ایسے سبجیکٹس آ جاتے ہیں جن پہ آپ بات کرتے ہوئے آپ رو پڑتے ہیں یا آپ رونے کو قابو کرتے ہیں. تو ہماری بدنصیبی آرٹسٹوں کی یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی مرحلہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو یار وہ تو اسکرین پہ بیٹھا ہوا تو وہ تو ایکٹنگ کر رہا تھا. تو وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ یس اندر سے نکل رہی ہے and he is feeling it. ہاں, تو وہ ایکٹر جو ہے وہ اگر ہنس رہا ہے تو بھی یہ ہے کہ ایکٹنگ کر رہا ہے. آرٹسٹ اگر رو رہا ہے یا اپنا کوئی دکھ بیان کر رہا ہے تو بھی ایکٹر ہے. آرٹسٹ اگر شاعری کر رہا ہے یا کوئی مسئلہ ملک کا بیان کر رہا ہے تو وہ بھی ہے کہ جی وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. اس سے بعض دفعہ جو ہے وہ ہارٹ ہوتا ہے, آدمی دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ ہمارے جذبات بھی اپنے نہیں رہے. کٹ شاٹ یہ ہے, اور دکھ ہوتا ہے بڑا اوبویسلی یس, کہ ہمیں کوئی مطلب ہم لگتا ہے سب کو کہ ہم کوئی وہ پرفارم ہی کر رہے ہیں, ہم نیچرل نہیں ہیں.
देखिए, जब तक मैं फील ना कर लूँ कोई चीज़, अब बहुत सारी लंबी बातें हैं, मतलब दिलीप कुमार साहब ने एक्टिंग के लिए इनकार कर दिया, कहने लगे ये सीन आज नहीं करूँगा। लंबी बात थी, मैंने शॉर्ट में बताई आपको। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि माँ तुमने 3 दिन से खाना नहीं खाया और मैं फला 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 फला, आगे जो भी होगा वो। तो उन्होंने कहा कि सर रिकॉर्डिंग कैंसिल क्यों कर रहे, शूटिंग कैंसिल क्यों कर रहे हैं? कहने लगे ये खातून जो मेरी माँ बनी हुई हैं, ये वहाँ मेरे सामने अभी बैठ के 8 रोटियां खा गई है। मैं कैसे वो फीलिंग लाऊं? कैसे वो feeling? तो मैंने शॉर्ट करके वो बात बताई, पता नहीं कन्वे हुई है नहीं, नहीं। बिल्कुल मेरे समझ कहने का मकसद ये है कि एक्टिंग को अब तो हर एक के लिए आसान हो गया है कि ये एक्टिंग है, ये एक्टर हैं, ये आ गए हैं। जो कैमरे पे आ रहा है, जो ड्रामे में है, जो स्क्रीन वो पे उसको एक्टर डिक्लेयर कर एक्टर दिया। है। अच्छा, इस पर हम आएंगे। बड़ा अहम टॉपिक है जो भी आपने जिसकी तरफ इशारा किया है कि एक्टिंग है क्या ओहो। और अब जो हो रहा है वो क्या है। मैं इतने में अनीका आपकी तरफ आते हुए, क्या जब आप घर जाती हैं तो कहीं आपको घर जाकर ये तो नहीं सुनना पड़ता कि ये सहाफत यहाँ पर ना झाड़ो, या ये जो बात कर रहे हो, ये जो अंदाज है, ये तो अपना प्रोग्राम वाला अंदाज है, ये तो उधर ही छोड़ कर आया करो, घर पर ना लेकर आया करो साथ में, और अब तो वो तरीका वही प्रोग्राम वाला यहाँ पर शुरू किया हुआ है? पता है अली, हमारी फील्ड के अंदर कभी कभी हम ऐसी चीजें देख रहे होते हैं जो आपको बड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती हैं, यानी फॉर दैट डे आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। मुझे 2-3 वाकयात याद है जो अभी भी मेरे बैक ऑफ द माइंड इम्प्रिंट हो चुके हैं और वो कभी खत्म नहीं हो सकते। एक बल्दिया सानहा कराची के अंदर हुआ। वो जो मनाजिर मैंने देखे, वो ईद का दिन है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन वो जो मनाजिर मैंने देखे वो मेरे जहन पे अभी भी नक्श है। इसी तरीके से जब गैंग वॉर वाला मामला चल रहा था लियारी के अंदर, वो जो बुलेट्स के बीच में खड़े होना, वो काम करना, लियारी की गलियों के अंदर जाना, वो सारी चीजें भी नहीं निकलती हैं जहन से कि किस तरह से वहां टॉर्चर सेल्स बने हुए थे और क्या क्या था। इसी तरह से वॉर टोन जो टेररिज्म वाले इलाके हैं, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, वाना का इलाका, ये तमाम इलाकों के अंदर जाकर और फिर उसके बाद एलओसी के ऊपर रिपोर्टिंग करके या शो करके वहां जब आप जाते हैं तो वो चीजें आपके साथ पर लाइफ टाइम चलती हैं। और इस बात का इदराक जो भी सहाफी होता है उसके घर वालों को हो जाता है कि जिन चीजों से सहाफी गुजरते हैं या जो चीजें वो देख रहे होते हैं, सिमिलरली जिन चीजों से फौजें गुजर रही होती है, पुलिस गुजर रही होती है, जो आजकल डॉक्टर्स जिन चीजों से गुजर रहे हैं, वो चीजें उनके जहनों पर इम्प्रिंट हो जाती है। और फैमिली की जो सपोर्ट होती है वो किसी भी शख्स की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होती है। तो आई बीन ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे एक ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो कि मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर उन्हें समझ आ जाए कि ये किसी मुश्किल एरिया से आई है तो ही गिव्स मी टाइम एंड स्पेस टू रिक्यूपरेट और उस पूरे के पूरे सिचुएशन से बाहर निकलने का टाइम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पिछले दफा जब मैं एलओसी गई अभी तो सीज फायर हो चुका था, इस साल 25 फरवरी को हुआ, लेकिन उससे पहले जब मैं एलओसी गई थी तो शेलिंग चल रही थी, वहां के जख्मियों से मेरी मुलाकात हुई, वहां के लोगों के घर किस तरह से इम्पैक्ट होते हैं, वो फिर वो टोन टेररिज्म जहां चल रहा था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है, लेकिन अभी भी पाक फौज चाको चौबंद है तभी सुकून है। लेकिन वो वाले इलाकों से जब आप आते हैं तब भी आपको अंदाजा होता है कि जिंदगी अल्लाह ताला ने जो हमें दी है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी नेमत है। हमें एक एक नेमत अपनी जिंदगी के अंदर काउंट कर रहे होना चाहिए। और लोगों की जिंदगी बहुत लेकिन सारे जो लोगों आपके की प्रोग्राम का मुश्किल है। स्टाइल है, जिस तरह से आप प्रोग्राम को कंडक्ट करती हैं या जिस तरह से फिर आपकी गुफ्तगू हो रही होती है, जिस तरह से आप अभी हमसे बात कर रही हैं, हम आपसे कर रहे हैं बात, तो घर जाने पर यह तो नहीं होता कि कहा जाता है कि ये अपना जो वो वाला स्टाइल है वो यहाँ पर घर पे लेकर ना आया करें, ये घर पे वही अंदाज आपने यहाँ पर भी अपना लिया है? कुछ ऐसा सुनने को मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सुनने को नहीं मिला, क्योंकि मैंने जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मैंने एक आदत बना ली थी कि जो गाड़ी की मुसाफत है ना दफ्तर से घर तक, उसके अंदर मैंने अपने आप का एक स्विच ऑफ करना है सहाफत वाला और घरेलू वाला स्विच ऑन करना है। तो घर पे मैं बिल्कुल घरेलू खातून हूँ, खाने बनाती हूँ, अपनी बेटी को खुद संभालती हूँ, कोई मेड जो है वो बच्ची को संभालने के लिए नहीं रखी हुई है। इसलिए क्योंकि आई बिलीव कि अगर मैं अपनी कोई खुद कर कीमती सकती चीज हैं। किसी हाउस हेल्प को नहीं दूंगी तो फिर मैं अपनी बच्ची को क्यों किसी के हवाले करूं। तो या तो मेरी वालिदा या फिर मैं जब लाहौर होती हूँ तो फिर मेरी सास
وہ سنبھالتی ہیں، جب میں باہر گئی ہوتی ہوں یا میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ سنبھالتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا سننے کو ابھی تک ایسا گھر پہ نہیں نہیں ملا. سننے کو اللہ کرے ملتا. آگے بھی. اچھا جی، ابھی ہم لیتے ہیں ایک اور بریک، اور بریک کے بعد پھر واپس جب آئیں گے تو ہم وہ ایکٹنگ والی بات کریں گے، کیونکہ آج کل جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جو اسکرین پر آ گیا جس پہ کیمرہ. جی آپ بریک جی لے جی 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 لیجئے. ضرور. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عتیقہ نے جتنا بڑا جواب دیا ہے اس کا آسان سا جواب یہ تھا کہ بالکل فرق نہیں پڑتا، نہ باہر کوئی سنتا ہے نہ گھر میں کوئی سنتا ہے. اس کا آسان جواب یہ تھا. جی جی. ویسے خواتین اپنی بات تو سنوا نہیں لیتی آج کل، مطلب یہ تو مرد ابھی کہتا اتنی ہے تو کہ سنوائی ہے انہوں نے. میں پوچھنے والا تھا کہ وہی آپ میں کہہ رہا ہوں جس نا، طرح بول رہی ہیں اسی طرح لکھتی بھی ہیں. تو اسی طرح لکھتی بھی ہیں اور پھر جا کے اسی طرح سے کیا پکاتی بھی ہیں، ہاں اسی رفتار سے پکاتی بھی ہیں. آپ کیا آپ ذہن نہیں، مطلب کوکنگ ذہن آپ نہیں، شارٹ ذہن پکانے بریک کی لے بات لیجیے نہیں. کیونکہ آپ کو تنخواہیں بھی ملنی ہیں. ذہن پکانے کی بات نہیں ہو رہی، کھانا پکانے کی بات ہو رہی ہے. کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ رفتار، تو میں پھر یہ سوچ رہا تھا کہ کیا جب کوکنگ کرتی ہیں تو تب بھی کیا اسی رفتار سے پھر پکا رہی ہوتی ہیں آپ؟ I'm actually a very good cook. بلکہ آپ لوگوں کو دعوت ہے، آپ لوگ کسی ٹائم آئے اسلام آباد تو I would love to host you. She is I am energetic. ان actually. کو پتہ کیوں کیا ہے، ان کو پتہ ہے ابھی فی الحال نہ Energetic آپ نے جانا ہے نہ میں نے جانا ہے. وہ دیکھیں نا، صحافی کے پاس خبر ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے، تو صحافی کو پہلے سے خبر ہے کہ بھائی یہ نہیں ہونا، تو لہٰذا یہ کہہ دو. نہیں، کچھ گھر میں بیٹھ کے گڑنی بھی ہوتی ہیں، ہاں یہ بات بھی ہے. اور جو اس میں وہ مرچ مسالہ لگا کے بھی تو کچھ کرنا ہوتا ہے. اچھا نا یہ بتائیں کہ اب تو وہ خبر بیچنی ہے نا. مسالوں سے یاد آیا، مسالے پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ تیار ہوتی تھی چیزیں، تو اب کیا اب وہ سب چیزیں آپ کے پاس ریڈی میڈ ہوتی ہیں، یا پتہ چلتا ہے کہ انیکا گھر پہ گئی ہیں اور انہوں نے وہ ایک ہاتھ میں وہ ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے زمین پہ، وہ اس کو کیا دوری بولتے ہیں وہ ہے، اور اس پہ آپ وہ لے کے کوٹ رہی ہیں اور لگی ہوئی ہیں اور محنت ہو رہی ہے. اور پھر اسی طرح سے ٹماٹر اگر آپ نے بنانے ہیں تو ٹماٹر چھیلنے بیٹھی ہوئی ہیں، ٹماٹر چھیلی جا رہی ہیں چھیلی جا رہی ہیں چھیلی جا رہی ہیں. نہیں، وہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ میں وہ چٹو اور ڈنڈا لے کر بیٹھی ہوں، لیکن آج کل تو بلینڈر ہے تو اس کے اندر. لیکن ایک چیز کا مجھے ڈفرنس بہت فیل ہوتا ہے، جو ریڈی میڈ مسالے ہوتے ہیں ان کا وہ ہے تو بہت کوئک اور بہت سارے لوگوں کے لیے آسانی ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ اگینسٹ یوزنگ دیم ایٹ آل. لیکن میری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ جو میری اسپیشل ڈشز ہیں اس کا مسالہ میں خود بناؤں، کیونکہ اسپیشل پھر وہ ڈش آپ ذائقہ کون سی ایک بنا جیسا لیتی ہیں؟ نہیں اب آپ نے وہ ڈشز کی بات چھیڑ دی ہے تو وقفہ میں نے تھوڑا سا آگے کر دیا، تو اسپیشل ڈشز میں کون سی اسپیشل ڈش ہے؟ چکن مکھنی. آئی کین گارنٹی کہ جتنا اچھا میں بناتی ہوں شاید کوئی بناتا ہوں، میں نے ابھی تک نہیں کھایا. اچھا پھر کوفتے میرے ہاتھ کے اچھے ہوتے ہیں، حلیم میرے ہاتھ کا اچھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آئی کوک ریئلی گڈ اٹالین فوڈ. پھر چائنیز میرا بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑے دیسی سے لے کر کانٹینینٹل اٹالین آئی تو کین آپ نے جتنی ڈشز بتا دی ہیں، جتنی ویرائٹی بتا دی ہے، میرا خیال میں آپ کو جو ہے وہ اپنے نام سے کوئی برانڈ، کوئی ریسٹورانٹ برانڈ جو ہے وہ لانچ کر دینا چاہیے، خوب چلے گا. کیوں ذوالقرنین صاحب، جتنی انہوں نے ویرائٹی بتائی ہے. آپ نے جب اپنے ہاتھوں کا جتنا ذکر کیا، مجھے امید ہے کہ پروردگار نے آپ کے ہسبینڈ کو آپ کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا ہوگا. ایسے ہی ہے حقیقت، ایسے ہی ہے انیکا، مطلب کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو؟ نہیں، آرگیومنٹس تو ہر کپل میں ہوتے ہیں. دیکھیں علی، اگر میں بولوں کہ آرگیومنٹ نہیں ہو رہا میری تو بڑی ایسی ہے تو وہ تو ایک بڑا ان نیچرل سا ریلیشن شپ ہو جائے گا. لیکن آرگیومنٹ سے آگے کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. تو ذرا ایک تھوڑا سا نمونہ پیش کریں، ذرا تھوڑا سا سوچ کے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ والی کرسی پہ آپ کے پاس وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک ہلکی سی آرگیومنٹ ہو جائے، ذرا پتہ چل جائے کہ آرگیومنٹ کرتے ہوئے کیا آپ کا اس وقت روپ ہوتا ہے. اچھا علی، یہ ایکٹنگ میں نا میں بہت ہی نکھٹو ہوں، تو یہ اگر شاید وہ سامنے ہو اور وہ کوئی ایسی چیز ہو، اس طرح کا کوئی سرکمسٹانسز ہو، تو وہ تو میں تو کر سچویشن سکتی ہوں. کریٹ کر لیکن لیتے ہیں نا. ذوالقرنین صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اور سچویشن تو سر آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسی ہونی چاہیے. I cannot act at all. نہ میں گانے میں انتہائی بےسری خاتون ہوں. میں سچویشن یہ بنا رہا ہوں کہ آپ چائے بنا کر آپ نے اپنے ہسبینڈ کو دی ہے اور انہوں نے ایک سپ لی ہے اور اس کے بعد انہوں نے آپ کی طرف دیکھا ہے. اب وہ کون سی وہ نگاہ ہوگی، کس انداز سے دیکھا ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے رکھ دیا اور پھر اخبار میں پڑھنے میں مصروف ہو گئے جس میں آپ ہی کی کوئی خبریں ہوں گی. تو اب آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا جب آپ گفتگو کریں گی، تو کیا کہیں گی، وہ میں چاہ رہا ہوں. ایکشن ایکشن. بات یہ ہے کہ وہ دراصل جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایکٹنگ نہیں آتی ہے،
لیکن ان کو آتی ہے, اچھا یہ کہتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہیں. ایکٹنگ کر رہی ہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے کہ نہیں اٹس اوکے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں اپنی سہیلی کی طرف جاتی نہیں, میری سہیلی آتی نہیں, میں چائے پلاتی نہیں, وہ چائے پیتے نہیں, یہی تو ساری ایکٹنگ ہے. وہ کہہ رہی ہے میں ایکٹنگ نہیں کرتی, یہی تو ساری ایکٹنگ ہے. آپ ذاتیات پہ کیوں آئے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیے. نہیں, میں چاہ رہا تھا کہ گھر کا ذرا ماحول, ذرا نیچرل گھر کا بھیتی لنکا ایک صحافی جو ہے وہ گھر پہ کیسا ہوتا ہے, یہ ہم صرف جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اور ان میں سے کوئی بھی سوال مجھ پر لاگو اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ میں پروگرام کنڈکٹ کر رہا ہوں, تو میرے پاس یہ ایک ایج حاصل ہے. آپ کو جو گلا ہے نا آج کل کے ایکٹر سے, یہ دیکھیں یہ گلا دور ہو گیا. بالکل ٹھیک, یہ گلا دور ہو گیا نا, بالکل ہو گیا. آپ سے زیادہ تو کوئی بہتر نہیں بتا سکتا نا, میں نہیں بتا سکتا یہ, لیکن آپ بتا سکتے ہیں, ڈائریکٹر کی نظر بتا سکتی ہے. آپ خود دیکھ کر بتائیں. نہیں جی, ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چھپا ہوا جو آرٹسٹ, ان کا چھپا ہوا آرٹسٹ آج باہر آ گیا. ایک جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ذوالقرنین صاحب, وقفے سے پہلے جاتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے ایکٹنگ کی. آج کل کے دور میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی ایکٹر بن جاتا ہے, ہر کوئی, مختلف چینلز بھی بہت ہیں, اتنی ہی پھر پروڈکشنز بھی ہوتی ہیں. اب پروڈکشن ذرا کم ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے, لیکن یہ کہ بے شمار لوگ صرف یہ کہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہاں جی چہرہ کیسا ہے اور چلنے میں کیسا ہے, لباس پہنا ہوا کیسا لگ رہا ہے, کہانی ختم. ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا سنجیدہ موضوع لیا اور بڑی ڈیپتھ والا ہے اور بڑی ڈیٹیل والا ہے. کٹ شارٹ یہ ہے کہ میرے ذاتی خیال سے ہمارا جو شعبہ ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. جہاں ہمارے ملک میں ہماری کرکٹ وہ نہیں رہی, ہماری ہاکی وہ نہیں رہی, ہماری پہلوانی وہ نہیں رہی, ہماری جتنی چیزیں جو ہماری شناخت تھی, ہماری پہچان تھی پوری دنیا میں, ان سب کا گراف نیچے آیا ہے. سب سے زیادہ گراف جو ہے ہمارے شوبز کا ہے, سب سے زیادہ گراف ہماری رائٹنگ میں آیا, سب سے زیادہ گراف ہمارے شوبز کے جتنے شعبے ہیں. جب ٹی وی جو ہے وہ پاکستان میں پہلے آ گیا تھا, بعد میں انڈیا میں آیا, لیکن جب انڈیا میں شروع ہوا ہے تو ہمارے ٹیکنیشینز وہاں گئے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کے ان کو سکھایا, بتایا, کرایا اور پھر سارا کچھ ہوا. اب بھی ہم ان سے الحمدللہ بہت بہتر ہیں, لیکن ہم اپنا معیار جو ہے وہ چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تھیٹر آرٹسٹ کا, ٹیلی ویژن جو ہے وہ رائٹر کا, اور فلم جو ہے وہ ڈائریکٹر کی. ٹھیک ہے. تو رائٹنگ پہ زور ہو گیا ٹیلی ویژن, اور ٹی وی میڈیم کہلاتا ہے ڈرائنگ روم میڈیا. آپ ماں کے ساتھ بیٹھے ہیں, بہن کے ساتھ بیٹھے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, فیملی بیٹھی ہوئی ہے, آپ چلتے پھرتے بھی, آپ بچے ہوم ورک بھی کر رہے ہیں تو ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, اس لیے اس کو ڈرائنگ روم میڈیا کہا جاتا ہے. تو آپ کو آداب رکھنے ہیں, الفاظ کے بھی چناؤ کا, سبجیکٹ کے بھی چناؤ کا, ان ساری چیزوں کا. اب جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں ہم بے لگام ہو گئے ہیں. جب آپ پوری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کے ذمہ دار آرٹسٹ ہیں, اس کے ذمہ دار رائٹر بھی ہیں, اس کے ذمہ دار صحافی بھی ہیں. سب سے زیادہ اس کے ذمہ دار جو ان پر چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے, جن کا کام ہے, وہ ہیں. اور اس کے لیے جو سلیکشن نہیں صحیح ہو پاتی وہ لوگ ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, عید کا دن ہے, میں جذباتی ہو گیا. لیکن یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو چاہے اگر عید کا موقع بھی ہو تو ڈسکس کرنا تو ضروری ہے. ہم ان کو بھول تو نہیں سکتے, کیونکہ اگر ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے, نظر انداز کریں گے, ہم نظر اندازی تو کرتے آئے ہیں. دیکھیے آپ نے فوراً احساس کیا نا اس بات کا, ہم نظر انداز کرتے آئے ہیں. آپ کی بھی گفتگو کے دوران میں سوچ رہا تھا کہ جہاں پر آپ نے افتخار عارف صاحب کا نام لیا, وہیں پر ایک بہت بڑا نام جو ٹیلی ویژن کی پہچان, طارق عزیز صاحب, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن جب وہ حیات تھے تو ہم نے ان کو اس طریقے سے استعمال میں نہیں لے کر آئے. میں کراچی ٹیلی ویژن پی ٹی وی کی سالگرہ ہوتی ہے 26 کو, تو میں نادیہ ہماری اینکر ہیں, وہ کہنے لگی کہ مجھے اتنا زیادہ تو نہیں پتا, تو آپ جہاں کراچی میں ہیں تو میرے ساتھ, میں ان کے ساتھ اینکر پارٹیسپیٹ کر رہا تھا, میزبان بنا ہوا تھا. تو میری آخری جو گفتگو ہوئی طارق بھائی سے وہ ٹیلی فون پر ہوئی تھی. ٹیلی فون. تو آج بھی تو میں انہی کی کاپی کر رہا تھا, تو پھر اتنی دیر میں وہ لائن پہ آ گئے تھے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام. اور جب یہ ڈبہ کھلا تھا, جس کو اب ہم ٹیلی ویژن کہتے ہیں اور جتنے چینل ہیں, اس وقت پہلی آواز یہ تھی.
کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان طارق عزیز. تو آغاز کرتے ہیں رب جلیل کے نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے. تو وہ مجھے دیکھ کے بہرحال وہ ہماری آپس میں فرینکنس بھی تھی. مجھ سے کہنے لگے کہ آج تو بڑا بوڑھا سا لگ رہا ہے. یہ آخری ان کی میرے ساتھ جوک تھا یا مذاق تھا. تو طارق عزیز صاحب کی شاعری بیت بازی بھی ہوتی تھی. اب کہاں ہے شاعری, بچوں کو پتہ ہی نہیں کون شاعر ہے کون کیا ہے. اور اب تو بس کیا کریں, حالات کہاں سے کہاں نکل گئے. انیکا, پروگرام کو کلوز کرتے ہوئے, یہ عید کا موقع ہے. اس دفعہ عید ہم نے سادگی سے منائی, ہم گھروں میں رہے, ہم نے جو کیا اچھا کیا. اس میں کوئی افسوس والی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ہم اپنے آنے والے کل کو محفوظ کرنے کے لیے اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ کہ ہمیں احتیاط تو کرنی ہے اور اس لیے ہم نے یہ احتیاط کی اور اس لیے ہمیں یہ احتیاط کرنے کو بھی کہا گیا. آخر میں آپ عید کے موقع پہ اپنے تمام دیکھنے والے اپنے فینس کو, اس کے علاوہ اور بھی دیگر لوگ جو دیکھ رہے ہیں, ان سب کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ علی, یہ تو ڈیفینیٹلی ایک پیغام تو ہم سب کی طرف سے سب کو ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایس او پیز کو فالو کرنا تو ابھی لازم و ملزوم ہے. عیدیں پھر آئیں گی, لیکن آخری عید گزارنے سے بہتر ہے کہ آنے والی کئی عیدیں دیکھیں, اسی لیے ایس او پیز کو فالو کریے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیغام جو میں دینا چاہتی ہوں پاکستانی قوم کو, ہم ہر وقت یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ پاکستان نے ہم کو کیا دیا ہے, لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان بیسیکلی از اے پیس آف لینڈ, ایک زمین ہے. اس کے اندر کون کس کو کیا دیتا ہے وہ وہاں رہنے والے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے, یا ہم نے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو کیا دیا ہے, یا ہم اپنے لوگوں کے لیے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کتنے زیادہ مفید ثابت ہو رہے ہیں, یہ زیادہ ضروری ہے. تو کوشچن نہیں کیا کرے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا, یہ کیا کرے کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا. انیکا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے ذوالقرنین صاحب, ایک دفعہ پھر میں آپ سے آپ کے ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہوں گا. بینگ اے جج, جی, ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہیں نا؟ او یس, میری طرف سے ان کو آفر ہے. میں ابھی ایک ایبراڈ اپنا سیریل کر رہا ہوں, میں پلان کیا ہوا ہے, جب آپ چاہیں. یہ دیکھیے آپ کو آفر مل گئی, اور یہ آفر ذوالقرنین صاحب کی طرف سے ہے. یہ آفر اس طرح کی نہیں ہے کہ جس طرح آپ ہمارے یہ پڑوسی ملک کے مختلف وہ پروگرامز میں سنگنگ کمپٹیشن نہیں, میں تو آن ایئر کہہ رہا ہوں نا, آن ایئر کہہ رہے ہیں. اور یہ بالکل اسی طرح سے ہم انشاءاللہ اس کو چلائیں گے کہ ایک تو یہ کہ یہ ایکسپرٹ اوپینین مل گیا کہ آپ بہت اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہیں. نہیں, اس میں رول بھی جرنلسٹ کا ہی ہے. اچھا, رول بھی جرنلسٹ کا ہے, یعنی کہ پھر اور زیادہ بہتر ایکٹنگ ہوگی. نیچرل ہوگا نا. نہیں, نیچرل بھی ہوگا اور ساتھ میں پھر ایکٹنگ والا ایلیمنٹ بھی ساتھ ساتھ کمبینیشن ہوگا, بڑا لیتھل کمبینیشن ہو جائے گا. تو انیکا, آپ ایکسیپٹ کرتی ہیں اس آفر کو؟ ویری کائنڈ آف یو ذوالقرنین. انیکا, اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے, اب آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا, یہ ہمارا ابھی یہ پروگرام ختم ہونے کے فوراً بعد آپ نے اپنے اوپر نا ایک وہ ایکٹر والا موڈ آپ نے طاری کر لینا ہے. اور اب آپ نے اسی طرح سے چلنا بھی ہے, اٹھنا بھی ہے, بیٹھنا بھی ہے, پانی بھی پینے لگے نا, تو آپ نے یوں ہی بالکل اس کو نا ایک ایکٹر کے انداز میں آپ نے ایک جس طرح ایکٹر, جو کہ آپ سمجھتی ہیں کیونکہ آپ نیچرل ایکٹر ہیں. تو تب اندر سے ایک آواز آئے گی, یہ جو میں جو کچھ اب کر رہی ہوں یہ تو میں پہلے بھی کرتی تھی. خواہش تو یہ تھی کہ ڈسکشن اسی طرح سے ہم کنٹینیو کرتے رہتے, لیکن وہ وقت کی کمی کے باعث ویل ہیو ٹو ریپ اٹ اپ. انیکا, آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمیں وقت دیا. ذوالقرنین صاحب, اٹ واز اے پلیزر, اٹ واز این آنر ہیونگ یو, اور آپ اسی طرح سے خوش رہیں اور سلامت رہیں. ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ کے جو سوچ ہے نا, یہ ان تک پہنچے کہ جو بالکل بند کیے بیٹھے ہیں, اور ان کے ذہن کے پورس کھولیں اور اس بات پر عمل کریں اور سمجھیں, تاکہ مستقبل میں ہم اپنے اس فن کو بچا سکیں. یہ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. آخری پیغام یہ ہے. بہت بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب. ناظرین, اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.